حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی جامع اور کامل شخصیت کا احاطہ ناممکن ہے۔ جعفر کے معنی نہر کے ہیں، گویا قدرت کی طرف سے اشارہ ہے کہ آپ کے علم و کمالات سے دنیا سیراب ہو جائے گی۔ آپ کی تاریخ ولادت 17 ربیع الاول ہے۔ آپ نے بفضل خدا 65 سال عمر پائی اور مدت امامت 34 سال رہی۔ چہاردہ معصومین علیہ السلام میں طویل عمر اور عہد امامت کے حوالے سے آپ کی امتیازی خصوصیت ہے۔ آپ کی مادر گرامی جناب ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر تھیں، جو کہ محمد ابن ابی بکر کی پوتی تھیں۔ محمد ابن ابی بکر وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں امام علی علیہ السلام نے اسماء بنت امیس کی اپنی زوجیت میں آنے کے بعد اپنے بیٹے کی طرح پرورش کی، اور انہوں نے حضرت علی علیہ السلام سے وفاداری کا حق اس طرح سے ادا کیا کہ راہ حق میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ معظمہ کی عظمت اور مرتبے کے لیے یہی کافی ہے کہ خود امام محمد باقر علیہ السلام نے آپ کے والد قاسم سے اپنے لیے رشتہ مانگا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی مشہور کنیت عبداللہ ہے، اور بے شمار القابات میں سے لقب الصادق سب سے زیادہ مشہور ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے 7 بیٹے یعنی اسماعیل، عبداللہ، موسیٰ، اسحاق، محمد، عباس اور علی، اور 3 بیٹیاں ام فروہ، اسماء اور فاطمہ تھیں۔ آپ کی 2 ازواج مطہرات میں ایک فاطمہ بنت الحسین امام زین العابدین کی پوتی تھیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور امامت میں بنی امیہ کے سلاطین میں ہشام بن عبد الملک، ولید بن یزید بن عبد الملک، یزید بن ولید، مروان حمار اور خاندان بنی عباس کے افراد ابو العباس، اصفہ اور منصور دوانقی تھے۔ ان میں عبد الملک کی حکومت کے 20 سال اور منصور دوانقی کے 10 سال شامل ہیں۔ منصور دوانقی ایک خود سر اور ظالم حکمران تھا۔ ائمہ اہل بیت اور ان کے دوستوں پر حاکمان وقت کے مظالم کے سلسلے میں صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ ایک سیل خون رواں ہے حمزہ سے عسکری تک۔ شیعہ عقیدے کی روح سے امامت کسبی نہیں بلکہ وہبی وصف ہے، یعنی اس کا تعین خود اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور ایک امام دوسرے آنے والے کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس عمل کو نسک کہتے ہیں، یعنی منشاء الہی کا اظہار۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام کی بے شمار نصوص معتبر کتابوں میں ملتی ہیں، جیسے شیخ مفید کی الارشاد اور علامہ مجلسی کی بحار الانوار وغیرہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیات طیبہ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ اسلام ہی نہیں بلکہ تاریخ بشریت کی یہ قداور شخصیت اپنے علم و عمل سے انسانیت کو کس قدر فیض بخشتی رہی، اس کا اندازہ امام سے متعلق ان آراء سے ہی ہو سکتا ہے جس کا اظہار مختلف مفکرین نے وقتاً فوقتاً کیا ہے، جیسے کہ نور المشرقین من حیات الصادقین میں آغا سلطان مرزا نے اعیان الشیعہ کے حوالے سے امام کی تصانیف کی طویل فہرست دی ہے، جن میں 150 تصانیف موجود ہیں، 80 بلا واسطہ اور 70 بالواسطہ۔ اس کے علاوہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے مختلف دینی
اور لادینی طبقات اور دہریوں سے مناظروں کی ایک طویل فہرست بھی ہے، جس میں اعترافات طبیب ہندی، امام ابو حنیفہ سے مناظرہ، صوفیوں کے گروہ سے مناظرہ اور مشہور دہریے ابو شاکر دیسانی سے مناظرہ قابل ذکر ہیں۔ ابو شاکر دیسانی سے مناظرے قابل ذکر ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیاسی بصیرت اور قیام حضرت زید علیہ السلام۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت کے مطالعے میں ان کی سیاسی بصیرت بھی زیر بحث آتی ہے۔ اس ضمن میں قاتلان امام حسین علیہ السلام کے خلاف حضرت زید ابن علی ابن الحسین علیہ السلام کا معرکہ ایک اہم واقعہ ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد بنو حسن اور بنو حسین مدینے میں نہایت قلیل آمدنی پر گوشہ تنہائی میں زندگی گزارا کرتے تھے، سیاست میں مطلقاً حصہ نہیں لیتے تھے۔ ان کے علم و فضل اور زہد و عبادت کی وجہ سے لوگ ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے بنو امیہ اور بنو عباس ان کے مخالف تھے، انہیں طرح طرح سے اذیت دیتے تھے۔ بالآخر زید اور ان کے بیٹے یحییٰ کو بنی امیہ کے مسلسل ظلم نے تلوار سے اپنی حفاظت کرنے پر مجبور کر دیا۔ جناب زید خاندان اہل بیت کے ایک اہم فرد تھے اور علم حدیث اور فقہ میں آپ کا رتبہ بہت بڑا تھا۔ 42 سال کی بھرپور جوانی میں بنی امیہ کے خلاف جہاد کیا اور 122 ہجری میں شہادت پر فائز ہوئے۔ زید کے بعد ان کے بیٹے یحییٰ نے ان کی تحریک کو جاری رکھنے کی کوشش کی، لیکن 125 ہجری میں وہ بھی شہید ہو گئے۔ جناب زید کے جہاد کے اس حساس معاملے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی پالیسی سمجھنے کے لیے یہ نقطہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ امام نے اپنی آنکھوں سے خوارج کا فتنہ دیکھا تھا۔ اس فتنے نے اہل مدینہ کو جس کرب میں مبتلا اور شدت و مصیبت سے دوچار کیا تھا وہ بھی دیکھا۔ علم امامت سے وہ محمد نفس زکیہ اور ابراہیم اور یحییٰ بن زید کے مستقبل سے واقف تھے، جس میں باطل کی سرنگونی کی کوئی علامت نہیں تھی۔ ان حالات میں گو امام زید کی تحریک میں عملاً شریک نہیں تھے، لیکن وہ ان کی کامیابی کے آرزومند تھے۔ اس ضمن میں امام کا یہ بیان قابل غور ہے کہ پروردگار عالم زید پر رحم فرمائے، وہ مومن تھے، عارف تھے، عالم تھے، صادق تھے۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو وفائے عہد کرتے، اگر حکومت ان کے ہاتھ آ جاتی تو اس ذمہ داری کو خیر و خوبی کے ساتھ وہ انجام دے کر دکھا دیتے۔ اس بیان میں وفائے عہد کلیدی الفاظ ہیں جو حضرت زید کی نیک نیتی پر سند ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 2 ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے کہ جن کے نتائج دوامی نوعیت کے تھے، ایک علم کی اشاعت اور دوسرا فقہ کی تدوین۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے تذکرے میں ذہن فوراً فقہ جعفری کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، کیونکہ تدوین فقہ کی کوشش امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے کے بغیر ناممکن سمجھی جاتی ہے۔ مکتب تشیع کی فقہ یعنی فقہ جعفری تو اپنی وجہ تسمیہ ہی سے امام صادق علیہ السلام کی مرہون منت اور احسان مندی ظاہر کرتی ہے، لیکن اس کے علاوہ عالم اسلام میں موجود تمام دوسری فقہ
امام جعفر صادق علیہ السلام کے مکتب میں زانوئے ادب طے کرتی ہیں، اس لیے کہ مکتب تشیع کے علاوہ اسلام میں موجود تمام فرقوں کے امام یا تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے یا ان کے شاگردوں کے شاگرد، اس لیے ان کا جتنا بھی علم ہے وہ تمام کا تمام امام جعفر صادق علیہ السلام کا مرہون منت ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی عطا کردہ خیرات ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کا گھرانہ ہی وہ گھرانہ ہے کہ جس نے ہر دور میں فقہ اسلامی کو اس کی اصل روح کے ساتھ محفوظ اور زندہ رکھا۔ واقعہ کربلا اور اس کے تسلسل میں دربار شام میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خطبے نے ثابت کر دیا کہ حق اور ناحق اور سچائی اور گمراہی میں حد فاصل قائم رکھنے کا فریضہ ائمہ حق نے اپنے ذمے لے لیا تھا۔ یہ ذمہ داری ان ائمہ نے نہایت حکمت علمی و عملی سے انجام دی اور اس کی خاموش ابتدا امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی دعاؤں سے کی، جن کے ذریعے امت کے افراد کے ذہنوں کی تربیت کا انتظام کیا۔ اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام نے مدینے میں اپنی درسگاہ میں باقاعدہ درس کا آغاز کیا، جس کی بنیادوں کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے استوار کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ امتیازی خصوصیت ہے کہ آپ کو اپنی 65 سالہ عمر میں سے تقریباً 12 سال اپنے دادا حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام کی معیت میں اور پھر 19 سال اپنے والد ماجد کے زیر سایہ گزارنے کا موقع ملا اور پھر خود اپنی امامت کے 34 سال میسر ہوئے۔ اس دوران بنی امیہ اور بنی عباس کو اپنی لڑائیوں میں مشغولیت نے آل محمد علیہ السلام کی طرف توجہ کرنے کا موقع نہیں دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اس درسگاہ کو ایک عظیم دانشگاہ کے رتبے تک پہنچا دیا۔ یہ ایک ایسی دانشگاہ تھی کہ جس کے نصاب کے دستاویز بہت پہلے ہی امام زین العابدین علیہ السلام نے صحیفہ کاملہ کی شکل میں تیار کر دیے تھے۔ بظاہر یہ دعاؤں کا مجموعہ اپنے اندر حکمت اور دانائی، احکام خداوندی، عبد اور معبود کے تعلقات، حقوق الناس اور تخلیق کائنات جیسے بہت سے عنوانات پر مشتمل تھا جو پڑھنے والوں کو دعوت فکر دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی درسگاہ کی باقیات آج بھی مدینے کی حدود میں موجود ہیں اور وہاں جانے والے زائرین کہ جو اس زیارت کا پتہ معلوم کر پاتے ہیں اس عظیم الشان درسگاہ کی زیارت سے مستفید ہوتے ہیں اور اس کے کھنڈرات میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی علم کی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں کہ جہاں 4000 طالب علم رہا کرتے تھے اور امام کے علم سے فیضیاب ہوتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے علمی فیض کے نتیجے میں ہی محمد ابن یعقوب کلینی نے 16,199 احادیث پر مشتمل اصول کافی بطور تدریسی مواد اپنے زمانے میں مہیا کی، جس کو من لا یحضر الفقیہ تہذیب اور استبصار نے مزید وسعت دی اور اس طرح تقریباً 60,000 احادیث پر مشتمل یہ مایہ ناز سرمایہ بنا، جس کی موجودگی میں ہمارے علماء کو قیاس اور رائے پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی تدوین فقہ کی انہی کوششوں کی بنا پر
فقہ محمدی کو فقہ جعفری سے موسوم کیا گیا تاکہ اس کو اپنے زمانے میں فقہ حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی سے ممتاز کیا جا سکے، جو کہ تمام یا تو امام کے شاگرد تھے یا شاگردوں کے شاگرد، اور فقہ کے نام سے ہی واضح ہو سکے کہ استاد کی فقہ کون سی ہے اور شاگرد کی فقہ کون سی۔ یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جب باقی فقہوں کو ریاست کی سرپرستی حاصل تھی، فقہ جعفری پرزور مخالفتوں کا مقابلہ کرتی ہوئی پھیلی اور یوں اپنی ترقی کی راہیں طے کرتی رہی۔ اس کے ارتقاء میں قابل ذکر سنگ میل علامہ حلی 7ویں صدی، علامہ بہبانی 11ویں صدی، شیخ مرتضیٰ 13ویں صدی، اور پھر موجودہ دور میں ایران، عراق، بیروت اور دمشق کے حوزہ علمیہ نے اس کی آبیاری کا فریضہ سنبھالا ہوا ہے۔ موجودہ دور میں فقہ جعفری کی اعلیٰ علمی حلقوں میں پذیرائی کی ایک قابل ذکر مثال مصر کی عظیم دانشگاہ جامع الازہر کے چانسلر مفتی شیخ محمود شلتوت کا ایک منصفانہ اور جرأت مندانہ قدم ہے۔ تقریباً 20 سال پہلے انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے اور قوی دلیل کی موجودگی میں ایک مذہب یا فقہ کے ماننے والوں کے لیے دوسرے مذہب کی طرف رجوع کرنے میں کوئی امر مانع نہیں ہے، اور اس بنا پر انہوں نے قانونی طور پر فتویٰ دیا کہ دوسرے مذہب کی طرح شیعہ فقہ پر بھی عمل صحیح ہے۔ ان کا یہ اقدام قدر و منزلت کا متقاضی ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہوا، فقہ جعفری کی برتری کے لیے یہ کہنا کافی ہے کہ دیگر تمام فقہوں کے بانی بالواسطہ یا بلا واسطہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے، اور اس پر ان کو ناز بھی تھا۔ فقہ جعفری میں دور جدید کی ضروریات کے مطابق اجتہاد کے ذریعے انسانی مسائل کے حل کی تمام صلاحیتیں موجود ہیں۔ یہ ایک عادلانہ نظام ہے جو نیکی اور بدی میں تمیز کی راہ بتاتا ہے، جہاں خوشی کے موقعوں پر خوشی کے اظہار کا ڈھنگ اور آلام و مصائب میں تعزیت کے اسلوب بتائے جاتے ہیں، جہاں اکابرین کے کارناموں کو اجاگر کیا جاتا ہے اور عبرت کے نشانات سے دوری سکھائی جاتی ہے۔ یہ ایک صالح معاشرے کے قیام میں مدد دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں جابر بن حیان جیسے مشہور کیمیاء دان اور حشام بن الحکم البغدادی جیسے مشہور فلسفی پائے جاتے ہیں کہ جنہوں نے ارسطو کے فلسفے پر تنقید کی، اور ان کی پوری زندگی مناظروں میں گزری، جس میں جاثلیق نصرانی عالم سے مناظرہ، امامت حق کی اطاعت کا وجوب اور ابو حنیفہ سے مناظرے شامل ہیں۔ اسی طرح جابر بن حیان بھی حجاج بن یوسف کے ہاتھوں اپنے والد کی شہادت کے بعد مدینے آ گئے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئے اور ان کی شاگردی اختیار کی۔ جابر نے امام سے کسب فیض کے بعد علم کیمیا میں اہم انکشافات اور نظریات پیش کیے، جس کی بنا پر ان کو بابائے کیمیا کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ نہ صرف علم کیمیا کے ماہر تھے بلکہ حیاتیات اور نباتات، علم حجر یعنی جیولوجی اور نفسیات پر بھی ان کی متعدد کتابیں اور رسالے موجود ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے فیض اور سرپرستی میں جابر جیسے شاگردوں نے سائنس کو مالا مال کر دیا۔ جابر کے 500 رسائل اور کتابوں کا جرمن زبان میں ترجمہ کیا گیا۔ کچھ کتابیں فرانسیسی تراجم کے ساتھ
ایران، مصر، ترکی، جرمنی اور فرانس کے کتب خانوں کی زینتیں ہیں۔ اب انٹرنیٹ اور ویب کی سہولتوں کے ذریعے امام کے فیوز دنیا کے ہر کونے میں علم کے پیاسوں کی دسترس میں ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کے معجزات اور ان کے علمی کمالات اور فضائل کو ایک نشست میں بیان کرنا کسی بھی انسان کی دسترس میں نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام 65 سال کی عمر میں منصور دوانقی کی طرف سے زہر سے مسموم کیے گئے کہ جس سے آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ مشہور شیعہ مورخین اور سیرت نویسوں کے نزدیک 25 شوال آپ کی تاریخ شہادت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بھائیوں اور افراد خاندان کے ساتھ مل کر آپ کو غسل و کفن دینے کے بعد بقیع میں دفن کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی سبب شہادت کی تفصیل میں بس اتنا ہی ملتا ہے کہ عباسی بادشاہ منصور دوانقی نے عداوت کے باعث انگوروں میں زہر دے کر امام کو شہید کیا۔ جنت البقیع مدینہ منورہ میں اپنے والد ماجد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، اپنے دادا سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کے مزارات کے قریب دفن ہوئے، مگر عہد سعودیہ میں یہ تمام روضہائے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منہدم کر دیے گئے اور آج یہ قبور حسرت و یاس کی تصاویر بنی امت کی غیرت کا منہ دیکھ رہی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔